فرقان حمید کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 58 اور 59 کے اندر ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ اسی تواڈے اتے بادل نو سایہ بنایا اور تواڈے اتے منا سلوا او اتاریا اور تانوں پکیزہ چیزاں دتیاں کھان نو، انہوں نے تواڈا کچھ نہ بگاڑیا لیکن تسی اپنی جاناں دے اتے ظلم کیتا، انہاں جاناں دے اتے تسی ظلم کر رہے ہو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا تواڈے اتے اسی بادل دا سایہ بنایا۔ فرعون دے غرق ہون تو بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر دے اندر آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی اولاد دا مدفن ہے، اور ملک شام دے اندر ہی بیت المقدس ہے، انہوں امالکہ قبیلے تو آزاد کران واسطے جہاد کرو، اور مصر نو چھوڑ کے اتھے ہی رہنا شروع کر دو۔ اسرائیل واسطے مصر دا چھوڑنا جو ہے نا بہت تکلیف دے اور بڑا دشوار سیگا۔ شروع دے اندر انہوں نے ٹال مٹول کر کے بات نو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بار بار اصرار دے اوپر مجبور ہوئے، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی میت دے اندر انہوں نے مصر چھوڑ کے روانہ ہونا پیا۔ راستے دے اندر کوئی بھی انہوں نے سختی اور دشواری پیش آندی سی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شکایت کر دے سن۔ وہ پہلے کہنے لگے کہ اے موسیٰ دھوپ بڑی ہے، بڑی گرمی لگ دی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، مولا اس قوم نو دھوپ لگ دی ہے، گرمی لگ دی ہے، یا اللہ اس دا کوئی جو ہے نا حل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل دا ٹکڑا ایک بندے دے اوپر توڑ کے انہوں بھیجیا، وہ بادل دا ٹکڑا انہوں دے اوپر ہویا تو ایئر کنڈیشن ماحول ہو گیا، وہ گرمی تو اور دھوپ تو جو ہے انہوں دی حفاظت ہوئی۔ اور تھوڑا جی آگے ٹرے، انہوں نے کہا بھی ہے تو انتظام ہو گیا کہ اور بہانہ کریے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ سانو بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گزارش کی تھی، مولا انہوں نے بھوک لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منا اور سلوا انہوں دی خاطر بھیجنا شروع کر دیتا۔ اور منا اور سلوا جو ہے نا انہوں دے واسطے جدو آیا، اس دے بارے مختلف جو ہے مفسرین کرام دے اقوال نے۔ من اور سلوا، من دے متعلق ہے کہ یہ ترنجبین دی طرح ایک میٹھی چیز ہے جی صبح نماز فجر تو لے کے صبح صادق تک جو ہے یہ انہوں ہر بندے نو ملدی سی۔ ایک بندے دے واسطے جو من ہوندا سی نا میٹھی چیز، وہ 4 کلو دے برابر سی، ایک سا یعنی 4 کلو ہر بندے دے اتنے نازل ہوندی سی، انہوں ملدی سی، اور وہ بندہ اس 4 کلو نو اتنی لذیذ اور اتنا اچھا ذائقہ ہوندا سی، اگر وہ کھا جاندا سی تو طبیعت بھی موافق رہنی۔ ہن جو ہے نا اس وقت کوئی بھی بندہ میٹھے نو اتنا نہیں استعمال کر سکتا کہ 4 کلو ایک دن وچ کھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دا حکم سیگا کہ اج والا کھانا اج ہی ختم کرنا ہے، انہوں رکھنا نہیں گا۔ اج والا کھانا اج ایک بندے واسطے 4 کلو میٹھا اور یہ من ہے، اور پھر دوپہر تک وہ ختم ہونا، تو دوپہر نو جدو بھوک لگ رہی نا انہوں دے واسطے سلوا ہونا۔ سلوا دے متعلق مفسرین کرام فرماندے نے ایک بھنیا ہویا پرندہ جو ہے ہر بندے واسطے تازہ بھنیا ہویا پرندہ انہوں ملنا، تو اس بندے نے وہ پرندہ کھانا، 4 کلو میٹھا کھانا، اور وہ پرندہ جو ہے
اس نے کھانا تو ڈیلی بیس دے اتنے انہوں ختم کرنا، وہ اس قدر وافر مقدار دے اندر سیگا کہ انہوں نے کھانے نو رکھنا شروع کر دیتا، اپنی چادروں دے اندر لپیٹ کے لکو لکو کے، تے خیال پتہ کی سی کہ کھانا بڑا مزیدار ہے، اگر کل نو نہ ملیا تو پھر کی کریں گے، لکونا شروع کر دیتا تے رکھنا شروع کر دیتا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے یہ اج والا کھانا اج ختم ہوئے گا، جمعۃ المبارک والے دن ڈبل کھانا آنا، اور فرمانا کہ ایک کھا لو ایک رکھ لو، باقی جڑا آ رہے انہوں کھانا ہے، انہوں نے لکانا شروع کر دیتا کہ حضرت موسیٰ نو کیڑا پتہ ہے کیڑا ویندے نے، ساڈے نہیں ویندے چنگے پلے بندے جناب، محفل تے مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو تو لڑ پیندے نے، جی کھانے دا رولا ہی ہے، بنی اسرائیل تو لگیا آ رہا معاملہ، حضرت موسیٰ نو کیڑا پتہ ہے، خیر صلاح ویکھی جائے گی، تو انہوں نے لکونا شروع کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی دی نافرمانی فرمائی، نبی دی نافرمانی دی وجہ دے نال تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ گلا خراب سمجھ لگ رہی ہے جی؟ حضرت امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل تو جدوں یہ روایت شروع ہوئی انہوں نے کھانا لکویا تو کھانا خراب ہونا شروع ہویا، گوشت سڑنا شروع ہویا، وہ جو من اور سلوہ ہے وہ دونوں خراب ہونا شروع ہوئے، ترجبین بھی خراب ہویا اور وہ کھانا بھی خراب ہویا۔ فرمایا اے نبی دی بے ادبی، نبی دے حکم دی نافرمانی، نبی دے حکم دی نافرمانی دی وجہ تم کھانا، فرمایا اس تو پہلے جو ہے نا کھانا خراب ہونے دا کوئی ایسا نہیں ہے، گوشت نہیں سڑدا گلدا خراب ہوتا، اور کھانا میٹھیاں چیزاں یہ کچھ بھی جو ہے یہ خراب نہیں ہوتا، فروٹ وغیرہ ہونا، جنتی پھل فروٹ ہونا، تو اس وقت خراب ہونا شروع ہویا جدوں انہوں نے نبی دی نافرمانی کیتی ہے، نبی دی بے ادبی کیتی ہے۔ ہن تے اسی ذخیرہ اتنا کر لینے ہیں نا، خراب ہونا بڑھدا بھی ہے، بس گندہ بندہ ذخیرہ اکٹھا کر لیا خراب ہو گئی جناب، تے ہر چیز نو اتنا وافر مقدار دے اندر جو ہے اسی ذخیرہ اندوزی کیتی تو ظاہری بات ہے انہیں خراب ہونا۔ تو بنی اسرائیل نے یہ عمل کیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج بھی کھانا خراب ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دا او عذاب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آج تک بھی اس قوم دے اندر وہ مسلط ہو رہا ہے کہ انہوں نے نبی دی نافرمانی کی تھی، نبی دا ادب نہیں کیتا، نبی دی گل نہیں منیا، وہ آج بھی جو ہے قوم دے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ سامعین محترم اس قوم نے اگے چلنا شروع کیتا تو رات ہوئی، وہ قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ اسی رات دے وقت تو نہیں چل سکتے، اسی تو ٹھہریں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہوں دے واسطے رات دی لائٹنگ دا اہتمام فرمایا، اس قوم دے ہر فرد ہوتے ایک بلب نما جو ہے لائٹنگ آسمان دی طرف ایک نور چمکدا سی، جس نور دے اندر اور رات نو چل دے بھی سن، اپنے معاملات بھی اپنے کام بھی کرنے، نہیں تو قوم جو ہے نا رات نو اپنے کام کرنے تو دنے کہنا کہ اسی تو راتی کام کر دے رہے ہیں تھکے ہاں، راتی تو اندھیرا بڑا سی۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں واسطے ایک نور دا اہتمام فرمایا، رات نو نور چمکنا تو انہوں نے سفر بھی کرنا، تو رات نو جو ہے اپنے کام وغیرہ اپنے معاملات بھی انہوں نے نمیٹنے شروع کر دیتے۔ اور سامعین محترم وقت دے نال نال جدو رات دا وقت چاند دی روشنی نہ ہوتی تو وہ چاند دی طرح چمکنا شروع ہویا، اور پھر انہوں دے کپڑے جو ہے نا وہ میلے نہیں ہوندے، کپڑے پرانے بھی نہیں ہوندے، جسم تو ناخن نہیں وددے، ناخن جو ہے نا جی میں بچہ پیدا ہوتا سی تو بچے دے جسم دے اوپر کپڑے خود بخود چڑھے ہونا، نہ درزی دی ٹینشن، نہ برانڈ دی ٹینشن، نہ کپڑے دی ٹینشن، کپڑا جی بچے نے وڈے ہوتے جانا نہ کپڑا بھی وڈے ہوتے جانا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دیتی ہیں سن اس بنی اسرائیل، بچہ وڈا ہو رہا ہے وہ کپڑے آٹومیٹکلی وڈے ہو رہے ہیں، اور وہ کپڑا میلا نہیں سی ہوندا، بدبودار نہیں سی ہوندا، خراب نہیں سی ہوندا، وہ اللہ تعالیٰ دا نظام ایسا، اللہ تعالیٰ دا بھیجیا ہویا کپڑا، اللہ تعالیٰ دا جو ماں دے پیٹ تو ہی بچے نو پہنایا ہویا وہ کپڑا، اس دی یہ شان ہے کہ وہ خراب نہیں سی ہوندا، وہ بدبودار نہیں سی ہوندا، وہ بالکل اچھی حالت دے اندر جو ہے انہوں نے یہ میسر ہونا۔ تو سامعین محترم پھر اللہ خلاق کے عالم نے انہوں نے ازمان واسطے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ
فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور جدوں تسی انہاں نے کیا نا کہ اس شہر وچ داخل ہو جاؤ تو فرمایا پھر اتو جو چاہو نا جو تہاڈا دل کرے تسی وہ کھاؤ بے روک ٹوک، تانوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور دروازے دے اندر سجدہ کردے ہویا داخل ہونا اور کہنا کہ اے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اور ساڈیاں خطاواں بخش دے، ان قریب اسی نیکی کرنے والے نو اور زیادہ دواں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ کے عالم نے جدوں انہوں نے فرمایا کہ اس شہر وچ داخل ہو جاؤ، اس شہر تو مراد کے بیت المقدس دے اندر داخل ہو جاؤ مراد ہے، اور فرمایا اریحا ایک مقام دا نام ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ فرمایا کہ جس دے اندر امالکہ قوم آباد سی انہوں خالی کران دا حکم ہویا، وہ خالی کران واسطے گئے۔ فرمایا اتو گلے کھاؤ، میوے کھاؤ، جو تہاڈا دل کرے، جس طرح دی چیز تانوں اچھی لگے، موسمی اور طبیعت دے مطابق تسی کھا سکتے ہو۔ اور فرمایا اس بستی دے دروازے تو داخل ہونے دا فرمایا کہ دروازہ انہاں دے واسطے کعبے دی طرح ہے، یہ دروازہ جو ہے انہاں واسطے کعبے دی طرح ہے، اور اس اندر داخل ہونا سجدہ کردے ہویا تے گناہاں دی معافی دا سبب بندے ہویا کہ اللہ ساڈے گناہ معاف فرما۔ بنی اسرائیل نے حکم ہوا کہ دروازے دے اندر سجدہ کردے ہو داخل ہو، زبان تو کہو حطّۃ، یا اللہ ساڈیاں خطاواں معاف فرما، ساڈے گناہاں نو معاف فرما۔ اور جدو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک کلمہ استغفار کہندے جاؤ، انہوں نے دونوں حکماں دی مخالفت کی تھی اور سجدہ کردے ہوئے داخل دی بجائے او سرینہ دے بل گھسیٹ دے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ استغفار دا کلمہ دی بجائے انہوں نے مذاق دے طور تے کیا حبۃ فی شعرۃ، کہنے لگے کہ جس دا معنی سی کہ بال دے اندر دانا کو بس انہوں نے مذاق کیتا نا، اپنا مذاق ہویا، تو اس مذاق اور نافرمانی دی سزا دوتے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دوتے تعاون مسلط کیتا جس تو ہزارہ اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اس مذاق دی وجہ دینا اللہ پاک نے انہوں نے کیوں کم فرمایا سی اے دروازہ جڑا نا ایک ننجا کے جو کعبہ ہے ایتھو داخل ہونا ہے، اور داخل ہونے کہنا حطّۃ نغفر لکم خطایاکم، یا اللہ ساڈے گناہ معاف فرما، جی میں ساڈے واسطے اللہ نے ایک مسجد بنائی ہے، اسی مسجد داخل ہونا ہے، عبادت کرنی ہے، اتنے مذاق نہیں کرنا، اتنے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حاضر ہو کے تیز ترازیاں دماغ ازمائیاں اے کام نہیں کرنا۔ انہوں نے بھی اپنا نا اس دروازے تو گزرے، رب دا حکم سیگا کہ سجدہ کردیاں گزرنا ہے، او جناب انہوں نے پہلے لتاں اگے کیتیاں، انہوں نے کہا لو انج سجدہ کر دے تو پہلے جو ہے اس سر اگے جاندہ نا، انہاں لتاں اگے واڑیاں، لتاں اگے واڑ کے تو سرین دے بل گسیڑ دے ہوئے گئے، اس طریقے دے نال جو ہے نا او کسیڑ کے گئے، انہاں کہا لو سر پہلے دا حکم ہے سر اینڈ تے جائے گا، پہلے لتاں اندر کرانگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات دی سزا جو ہے بنی اسرائیل ہوئے دیتی ہے کہ انہاں دے کئی افراد جو ہے بنی اسرائیل دے کئی روایات دے اندر 70,000، ایک روایت دے اندر 24,000 بندہ جو ہے اس سزا دے اندر وہ ہلاک ہویا، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اندر طاعون دی بیماری مسلط کر دیتا۔ اللہ کے عالم نے فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ فرمایا پھر ظالمہ نے جو انہوں تو کیا گیا کہ ایک دوسرے دی بات تو بدل لیتا، تو اسی اسمان تو انہیں ظالمہ دے واسطے عذاب نازل کیتا کیونکہ اے نافرمانی کر دے رہے، عذاب نازل ہویا۔ وہ عذاب کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طاعون نازل فرمایا۔ آپ احباب طاعون دے متعلق ایک دو بات سماعت فرما لو، طاعون کیا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اے طاعون ایک عذاب ہے جنہوں تواڈے تو پہلے لوگاں دے اوتے مسلط کیتا گیا، لہذا جدوں کسی جگہ طاعون ہوئے اور تسی اتھے موجود ہوو تو اتوں دوڑ کے نہیں نکلنا، اور جدوں کسی جگہ طاعون ہو تو اتھے نہیں جانا۔ فرمایا اگر پتہ لگ جانا اس علاقے میں طاعون ہے اتھے جانا نہیں، اگر اتھے موجود ہو تو پھر اتھوں آنا نہیں۔ ہو سکتا ہے تسی طاعون وچ مبتلا ہو گے، تسی کدے اور جاؤ گے، اور جے میں کرونا نہیں سی، کرونا ڈاکٹر کی کہندے سن
نہ پرونے نو سدو تے نہ کسے وال پرونے جاؤ، ایسی نہ کسے نو گھر بلاؤ تے نہ کسے وال جاؤ، ایک کرونا ہے۔ اسی تے جناب دیکھ لو، میں نے ایک حدیث پاک پڑھ رہا سا، فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول دیاں نافرمانیاں قوم کرے گی نا، اللہ تعالیٰ انہوں نے یہو جہے عذاب دے اندر مسلط کر دے گا کہ انہوں دے وڈ وڈیریاں نے انہوں دا نام تک نہیں سنیا ہوئے گا۔ ساڈے بزرگاں نو وڈیاں نو نہیں پتا کرونا کی ہے، ساڈیاں نافرمانیاں ہی سن جناب۔ اللہ ایسے عذاب دے اندر مبتلا فرمائے گا کہ سلف صالحین دے اندر وہ چیزاں نہیں ہونگیاں، وہ نام تک بھی نہیں ہوئے گا۔ ہاں جی، عذاب ہی ہے جناب۔ ادو کدو سی شوگر کدو سی، کئی اہم جی چیزاں نام ہی نہیں سنتے، پہلی باری سننا۔ چلو جی، ایک بلڈ پریشر، یہ تو بیماریاں نے جی، چلو بیماریاں نے، اللہ پاک ہر کسی نو بچائے، حفاظت فرمائے۔ برل ایک یہ عذاب جڑا بنیا، دیکھو مسیتاں دے وچ معاملات شروع، ہاں جی، 3 فٹ تے بندہ کھلوے، مسلمان سلام نہیں لے رہا، لوگ ایک دوسرے نو جناب ملتے نہیں پے، گلے نہیں لگا رہے، ایک دوسرے دے قریب نہیں بیٹھتے، کسی نو اگر جناب نزلہ زکام ہوا تو انہوں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کرونا ہو گیا ہے۔ تو کرونا وہ وڈ وڈیریاں دے دور تو نہیں سی، نہ نام نہیں سنیا، پہلی تاریخ کول نہیں ہے، اور ملکاں کول اس دا علاج بھی جلدی فراہم نہ ہو سکیا۔ تو میرے نبی دے غلامو، اے ساڈے نافرمانی ہے اور گناہاں دا سبب اللہ نازل فرماندا ہے۔ او جویں کرونا ویسی نا کہ کسی نو گھر بلانا نہیں، ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا ہے، کسی نو گھر بلانا نہیں اور کسی دے وال جانا نہیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس علاقے دے اندر طاعون پھیل جائے، حکم یہ ہے کہ ادھر جو ہے جانا نہیں، اگر موجود ہو تو پھر اتھو واپس آنا نہیں گا۔ اور ایک اور روایت دے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتاں دے عذاب دا بقیہ ہے، طاعون بیماری پچھلی امتاں دے عذاب دا بقیہ ہے۔ جدوں تواڈے شہر طاعون واقع ہوئے تو اتھوں نہیں بھجنا، اور دوسرے شہر دے اندر واقع ہو تو اتھے نہیں جانا، یعنی رسول اللہ فرمان نے اے پچھلی قوم دا باقی ہے، باقی حصہ ہے۔ آخری حدیث مبارکہ طاعون دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت فرماندیاں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھا گیا طاعون کی ہے، آپ نے عرض فرمایا، آپ نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس دے اوپر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں اہل ایمان واسطے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جڑا طاعون دے اندر پھنس جائے، لیکن اپنے شہر تو ہی صبر تو ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتی ہے، اس دے سوا کوئی تکلیف مینوں نہیں پہنچ سکتی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو اگر مر بھی گیا تو شہید دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ طاعون ایک ایسی بیماری سی کہ جیڑی صبح لگدی سی شام نو بندہ مر گیا، شام نو لگدی سی کہ صبح بندہ مر گیا، جنہوں ادھی رات نو لگدی سی وہ دنے مر گیا، جنہوں دنے لگدی سی وہ ادھی رات نو، یعنی 12 گھنٹے جس جڑا بندہ طاعون وچ مبتلا ہوندا سی نا، 12 گھنٹے اس واسطے نکالنا مشکل ہو گیا۔ تو ایسیاں بیماریاں اللہ تعالیٰ نے نبی دیا نافرمانیاں دی وجہ تو انہاں دے اوپر نازل فرمائیاں۔ اج بھی اگر امت مسلمہ مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق، رسول اللہ دے احکام دے مطابق، شریعت دے مطابق اسی وقت گزاریے تو اللہ تبارک و تعالی ساڈے حال دے اوپر رحمت اور کرم فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔